کوثر، انا اعطیناک الکوثر 15 نمبر سورہ عادیات کے بعد ہے۔ پہلے اوصاف قبیحہ 4 صورتوں میں، تو اب اس میں ترغیب ہے اوصاف حسنہ کے طرف۔ پہلے توحید کا بیان صورتوں میں کہ صحیح نماز پڑھے، ریا نہ کرے، تو اب اس میں یہ ہے کہ اعمال، توحید کے بعد اعمال کا ذکر پہلے کے مقابل میں ہے، یہ پہلے صورت کے، اور اوصاف منجیہ کا ذکر ہے۔ صورت کا دعویٰ اللہ دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور نجات دے گا، آپ کو تسلی ہے آپ علیہ السلام۔ انا اعطیناک الکوثر، پکی بات ہے ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ صورت میں 3 آیات ہے۔ پہلا آیات انا اعطینا میں کیا ہے؟ انعام پیغمبر پر۔ فصل لربک میں کیا ہے؟ پروگرام پیغمبر، اس کا پروگرام یہ۔ شانیہ کا هو الابتر میں کیا ہے؟ انجام پیغمبر۔ تو آپ پر انعام، آپ کا پروگرام اور آپ کا انجام، 3 آیتوں میں تینوں باتیں۔ یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ اس کے 18 تک معنی علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک قول یہ مراد اس سے خیر کثیر ہے، بہت بڑھ کے خیر۔ ایک قول یہ اس سے مراد زیادہ دوست ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے عمل کا خیر بڑھے گا۔ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، جو قیامت میں آپ علیہ السلام اس پر ہوں گے اور امتیوں کو پلائیں گے۔ اس سے جو بھی پی لے گا تو قیامت کے تمام مصائب ان کے لیے آسان ہوں گے، حشر کے مشکلات کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس سے کون پیے گا؟ تو کوثر کا تمثال قرآن ہے۔ جیسے قیامت میں دنیا میں کوئی آپ سے محبت رکھ کے درود پڑھے بہت زیادہ، تو اس کا صورت قیامت میں سفارش کے شکل میں ظاہر ہو، آپ ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اور قرآن کے ساتھ جو ٹچ ہے تو اس کا صورت قیامت میں کوثر کے شکل میں ہوگا۔ جو قرآن کا جتنا دنیا میں کوثر قرآن ہے، مفسرین کہتے ہیں، آخرت میں کوثر پھر حوض کے شکل میں ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں جو صراط مستقیم پہ صحیح چلتا ہے، باریک ہے صراط مستقیم پہ چلنا، تو اس کا شکل قیامت میں پوری صراط ہے، اس پہ صحیح چلے گا۔ ہر عمل کا ایک شکل ہوگا۔ فصل لربک، نماز پڑھیے، لربک صرف اپنے رب کے رضا کے خاطر۔ پہلے لوگ ان کا ذکر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یراؤن، دکھلاوی کے لیے، تو اب فصل لربک، دکھلاوی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ پہلے تھا کہ وہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، لا یحض علی طعام، اب یہ ونہر، خرچ کرے اللہ کے رضا کے لیے۔ نہر اونٹ کے قربانی مراد زیادہ خرچ ہے۔ پھر کوثر کا ذکر ہے نا، کوثر قرآن ہے، تو قرآن کے لیے بدنی طاقت بھی چاہیے، بدنی خرچ اور مالی خرچ بھی چاہیے۔ تو قرآن کے لیے بدن بھی خرچ کرے، اس کے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تکائے، پھر سمجھاؤ گے دوسروں کو تو پھر بھی یہ تو موت تک بس تکاوٹ ہی ہے۔ آرام اللہ تعالیٰ بعد میں دے ہمیں۔ اور پھر مال بھی خرچ کرنا ہے، قرآن کے لیے فقراء محتاج لوگ ہوں گے تو ان کے ضروریات بھی خرچ کرے، پورے کرے۔ ونہر، ہم جب پڑھتے تھے تو پشاور میں ایک مالدار آدمی تھے، آخر میں پھر شیخ صاحب نے کہا وہ ہر روز 8 من گوشت بیچتے تھے، طلباء کی تعداد ہزاروں میں تھا، تو ہر روز اتنے بڑے پیمانے پہ خرچ کرتے۔ تو ضروری ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے خرچ کرنا، کہ وہ قرآن کے ترویج کے لیے، قرآن عام ہو جائے اس کے لیے خرچ کرے۔ اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بدن خرچ کرے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ذہن قرآن کے لیے استعمال کرے، کہ کیسے آگے بڑھے۔ تو سب کی ذمہ داری ہے، سب مل کر تو قرآن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں یہ قانون نافذ کرے، یہ ہر ایک اپنی ذمہ داری پورے کرے، تاکہ خلافت الہی اور ایسا نظام ہو روئی زمین پر جیسے اوپر ہے، جیسے آسمانوں میں صرف اللہ کا حکم نافذ، تو زمین پر بھی اللہ کا حکم۔ یہ نظام جب اوپر کے برابر ہو جائے تو پھر یہ رحم کا نظام بنے گا، اور عالم بالا سے ہٹ کے چلے روئی زمین کا نظام تو یہ پھر قہر کا نظام ہوتا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً شانئک، آپ کا دشمن، شانی معنی بغض رکھنے والا، مبغضہ کا،
آپ سے بغض رکھنے والا ہوا الابتر، وہ بے خیر جڑ کٹا ہے۔ ابتر جانوروں میں وہ جس کا دم نہیں ہوتا، انسانوں میں وہ جس کا نسل نہ چلے، تو آپ کا دشمن اس کا جڑ کٹے گا، یعنی اس کا نسل نہیں چلے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کوثر قرآن ہے، تو قرآن آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کا حق ادا کرے، پھر دشمن کو میرے حوالے کرے، اس کا جڑ میں کاٹ دوں گا۔ تو اہل قرآن سے دشمنی اپنے خیر کو ختم کرنا ہے۔